اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم. گویا کہ جب بندے نے کہا کہ یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ پھر مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے. تو جواب آیا دعا کی صورت میں کہ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہدایت مانگنا چاہتا ہوں، سیدھا راستہ مانگنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کمال رحمت اور شفقت فرماتے ہوئے دعا بھی خود بتائی کہ مجھ سے یہ مانگو، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. بلکہ ایک عالم تو فرما رہے تھے کہ اصل نعمت ہے ہی ہدایت. مثال کے طور پہ انسان کے پاس دولت ہو اور ہدایت نہ ہو تو وہ دولت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. عیاشیوں، نافرمانیوں، بغاوتوں، قتل و غارت پتہ نہیں کیا سے کیا کرواتی ہے. اور دولت کے ساتھ، مال کے ساتھ ہدایت ہو تو پھر وہ دولت صحیح رخ پر چلتی ہے. اولاد ہو اور ہدایت نہ ہو تو وہ اولاد ماں باپ کے لیے وبال بن جاتی ہے اور ان کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے اور زندگی کے اندر بربادیاں اور تباہیاں اور پتہ نہیں کیا سے کیا پریشانیاں پیدا کر دیتی ہے. اس لیے اولاد کے ساتھ ہدایت پر ہونا بھی ان کا ضروری ہے تاکہ ماں باپ کا سہارا بنے، ماں باپ کو ستانے والی نہ بنے. اسی طرح جتنی بھی انسان کے پاس نعمتیں ہیں جب تک ان کے ساتھ ہدایت نہیں ہوگی، یعنی سیدھا راستہ نہیں ہوگا، تب تک وہ نعمت نہیں بلکہ الٹا عذاب بن جائے گی. تو اصل نعمت کیا ہوئی؟ ہدایت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے ہدایت مانگو، صراط مستقیم مانگو. صراط مستقیم کی طرف جب تمہاری رہنمائی ہو جائے گی تو پھر ہر نعمت تمہارے لیے نعمت رہے گی
اور اگر ہدایت والی نعمت نہ ہوئی تو کوئی نعمت نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا خود سکھائی کہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، تم یہ مانگو کہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کے دو معنی ہیں جی، اہدنا کے ہمیں دکھا سیدھا راستہ ایک معنی، دوسرا معنی ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ معنی کے حساب سے تو دونوں درست ہیں، لیکن زیادہ بہتر دوسرا معنی ہے کہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، کیونکہ جس آدمی نے یہ اقرار کیا نا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، رحمان رحیم اللہ ہے، مالک یوم الدین اللہ ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، گویا کہ اس نے راستہ دیکھ لیا ہے۔ اب یہ دعا مانگنی ہے، یا اللہ اسی راستے پر چلا، جو راستہ ہدایت کا سیدھا راستہ ہم نے دیکھ لیا ہے نا تیری عبادت والا، اے اللہ اسی راستے پہ ہمیں چلائے رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس راستے سے ہم بھٹک نہ جائیں، یا اللہ ہمیں اسی صراط مستقیم پر چلتا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور راستہ دکھانا اور راستہ چلانے میں فرق یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ راستہ دکھانا یہ ہے کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ میں نے راولپنڈی شہر جانا ہے تو کیسے جاؤں، تو مجھے بتایا یہاں سے باہر نکل جاؤ، آگے یوں مڑ جاؤ، روڈ پہ آگے گاڑی آئے گی، کھنے پل کی طرف چلے جاؤ، پھر آگے جناب فلاں سائڈ پہ چلے جاؤ۔ یہ راستہ دکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، اب چلنا میں نے خود ہے۔ اب سیدھے راہ پہ چلوں، بعض دفعہ بندہ نہ سمجھی میں، نیا بندہ نہیں پتہ سمجھ آتی اس کو، وہ بھٹک کر دوسری گلی میں چلا جاتا ہے، دوسری طرف مڑ جاتا ہے تو منزل سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے راستہ دکھانا، اس میں بندہ بعض دفعہ صحیح چلتا ہے، بعض دفعہ غلط بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے راستے پر چلانا، کہ میں نے پوچھا جی میں نے پنڈی جانا ہے کیسے جاؤں، تو آپ کہیں جی میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، آؤ اکٹھے چلتے ہیں۔ جب رہبر ساتھ ہوتا ہے پھر بھولتا نہیں ہے بندہ، کہ وہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صرف راستہ دکھا نہیں بلکہ ہمیں راستے پر چلا، اپنی رحمت کو ہمارے ساتھ بھیج جو ہر لمحے ہماری رہنمائی کرتی رہے کہ ادھر جانا ہے اور ادھر نہیں جانا، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی یا اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑ، ورنہ ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے نادان ہیں، کہیں پھٹک نہ جائیں۔ یا اللہ اپنی رحمت کے سہارے ہمیں چلا اور وہاں تک پہنچا جہاں تک تیری رضا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہدایت کے قرآن کریم میں کئی معنی آئے ہیں، کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہدایت کا معنی ثابت قدمی بھی ہے، اس لیے بعض مفسرین نے اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ثبتنا، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنی راہوں کی طرف ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ہدایت کی 4 درجات مفسرین بیان کرتے ہیں۔ کتنے درجات دی؟ 4 مراتب ہیں، 4 درجے ہیں ہدایت کے۔ آج ہدایت صاحب سارا بیان تھوڑے تھے یہ انشاءاللہ۔ پہلا درجہ ہدایت کا یہ ہے، فرماتے ہیں انابت۔ انابت کا معنی ہوتا ہے طلب۔ ایک آدمی اگر سیدھے راہ پر چلنے کی طلب ہی نہ رکھے، اس کے دل میں یہ ہو ہی نہیں کہ مجھے سیدھا راستہ ملے، وہ کفر کی طرف کفر کا راہ ہو، فسق و فجور کا راستہ ہو، رب کی نافرمانی کا راستہ ہو، یا ہدایت کا، وہ کہتا ہے جی کوئی نہیں جی خیر ہے، سب ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہا جی پابندیاں، بس انسان آزاد ہے جو مرضی کرے۔ جس کے دل میں ہدایت کی راہ پر چلنے کی طلب ہی نہ ہو، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ پہلا بنیادی یعنی نقطہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں سیدھے راہ پر چلنے کی طلب ہو۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہدی الیہ من اناب، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے۔ جو سیدھی راہ پر چلنا نہ چاہے اس کو ہدایت اللہ نہیں دیتا۔
تو پہلا درجہ ہوا انابت. پہلا درجہ کون سا ہے جی؟ انابت کا معنی طلب. دوسرا درجہ ہے ہدایت. ہدایت کا معنی سیدھے راستے کا مل جانا. جب بندہ طلب دکھاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے سیدھا راستہ مل جاتا ہے, پھر اللہ اس کو سیدھے راہ کی نشاندہی فرما دیتے ہیں. پھر تیسرا درجہ ہے استقامت. استقامت کا معنی ڈٹ جانا. اللہ کی طرف سے جو بندے کو سیدھا راہ ملا ہے پھر اس پہ ڈاما ڈول نہ ہو, کبھی ادھر اور کبھی ادھر نہ ہو, بلکہ سیدھے راہ پر ڈٹ جائے اور کہے کہ بس میں نے اب اسی راستے پر چلنا ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس بات پر ڈٹ گئے. وہ جب یہ استقامت دکھائیں گے پھر چوتھا درجہ ہے وہ ہے ربط قلوب, دل کا ایمان پر پختہ ہونا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان پر ایسا پکا کر دیتے ہیں پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل سے ایمان کو نکال نہیں سکتی. اس کی مثالیں بھی قرآن پاک میں موجود ہیں. اچھا دیکھو, ایک فرعون تھا اور ایک وہ جادوگر تھے. فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا, جادوگر بھی مقابلے میں تھے, لیکن فرعون ضد پر اڑا اور ڈٹا ہوا تھا. جادوگر کافر ضرور تھے لیکن وہ ضد پر اڑے ہوئے نہیں تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے, نعوذ باللہ, اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو بس ہم جیت جائیں گے. لیکن جب ان کے سامنے یہ بات آ گئی کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے, سمجھ آ گئی ان کو, بات واضح ہو گیا بھرے میدان میں. جب سارے جادوگروں نے سارا جادو دکھایا تو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, تو سارا جادو جب انہوں نے دکھایا تو کیا ہوا کہ فرعون کے لیے بھی بات واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے, اور جادوگروں کے لیے بھی واضح ہو گئی. وہی چیز دیکھنے کے بعد جادوگر ایمان لے آئے, فرعون ایمان نہیں. کیوں؟ فرعون تو ضد پہ ڈٹا ہوا تھا نا, اس کے دل میں تو انابت ہی نہیں تھی. وہ تو سیدھے راہ کی تلاش میں نہیں تھا, وہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانا چاہتا تھا. اور جادوگر جو تھے نیچا بھی دکھانا چاہتے تھے, لیکن مقصد ان کا یہ نہیں تھا. مقصد ان کا یہ تھا کہ پہچان ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے یا اللہ کا نبی ہے. جب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا نبی ہے, جادوگر نہیں ہے, وہ ضد ان کے دل سے نکل گئی اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا. سبحان اللہ. تو ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے تھے, ابو جہل بھی مخالفین میں سے تھے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وہ نہیں تھی بات جو ابو جہل کے دل میں تھی کہ ہر حال میں بس آپ کی مخالفت ہی کرنی ہے, آپ کو نیچا ہی دکھانا ہے. جب واضح ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, عمر نے ایمان قبول کر لیا, لیکن ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا. تو ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اسی طرح ہدایت کا جو آخری درجہ ہے نا میں, کہ جب استقامت بندہ دکھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دل کو ایمان پر پختگی عطا فرما دیتے ہیں. پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل سے ایمان کو نکال نہیں سکتی. جیسا کہ جادوگروں نے جب ایمان کا اظہار کیا نا فرعون کے سامنے, اس نے کیا کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا, تمہارے پاؤں کاٹوں گا, ثم لأصلبنکم فی جذوع النخل, پھر کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا. جادوگروں نے بڑا واضح جواب دیا, فقض ما انت قاض, تو کر لے جو کچھ کرنا ہے, تو کر لے جو کچھ. ایمان دل میں آیا اور پھر استقامت دکھائی, پھر اللہ نے اتنا پکا کر دیا دل کو ایمان کے اوپر کہ اب جناب دنیا کی کوئی طاقت ایمان کو دل سے نکال نہیں سکتی. اور یہی بات حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بھی تھی. آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر بھی احد احد کی صدائیں لگا رہے تھے, پھر دنیا کی کوئی طاقت دل سے ایمان کو نکال نہیں سکتی. تو اہدنا, اے اللہ ہمیں چلا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پر. ایک مقام ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہدایت والا کون ہے. آپ نکالیں جی 23واں پارہ, سورت کا نام ہے سورۃ الزمر, اور صفحہ نمبر ہے جی 415.
415 سورۃ الزمر 23واں پارہ آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے جی. آیت نمبر 17 شروع ہو رہی ہے. سورۃ الزمر اور آیت نمبر 17. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. وہ لوگ اجتنبوا الطاغوت جنہوں نے بچا لیا اپنے آپ کو الطاغوت شیاطین سے، ان یعبدوها کہ وہ ان کی عبادت کریں. اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا لیا. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور رجوع کیا اللہ کی طرف. وہ انابو انابت جو ابھی میں نے عرض کیا تھا نا، پہلا درجہ انابت ہے. اپنے آپ کو غیر اللہ کی عبادت سے بچا کے اللہ کی طرف رجوع کیا. لَهُمُ الْبُشْرَى ان کے لیے بشارت ہے. فَبَشِّرْ عِبَاد پس خوشخبری دیجئے میرے ان بندوں کو. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وہ بندے جو بات کو سنتے ہیں. بات کو کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. وہاں تو سننے کے لیے تیار نہیں، چھوڑو جی ہم سنتے ہی نہیں ہیں. جو بات کو سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ پھر اچھی بات کی اتباع بھی کرتے ہیں. یہ 4 باتیں ہوں گے جی. نمبر 1 اپنے آپ کو غیر اللہ کی عبادت سے بچایا. نمبر 2 اللہ کی طرف رجوع کیا. نمبر 3 بات کو سنا. اور نمبر 4 اچھی بات کی اتباع کی. جس کے اندر یہ 4 صفتیں ہوں اولئک الذین ھداھم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ اور یہی عقل والے لوگ بھی ہیں. تو ہدایت والے کون ہیں؟ جس نے اپنے آپ کو شیاطین کی عبادت سے، غیر اللہ کی عبادت سے روکا اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور حق بات کو سنا اور حق بات کی اتباع کی. جس کے اندر یہ صفتیں آ گئی 4. اللہ فرماتے ہیں ہدایت والے یہی لوگ ہیں. ہدایت والے یہی لوگ. فرمائے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا، سیدھے راستے پر دکھا. اب سیدھا راستہ کون سا ہے جی؟ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہوا ہے نا، یہی سیدھا راستہ ہے. سورہ یاسین میں کیا ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم. اللہ فرماتے ہیں میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. یہی کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. ایک مقام ذرا آپ اور نکالیں، 8واں پارہ نکالیں. سورت کا نام ہے سورۃ الانعام اور صفحہ نمبر ہے جی 134. 8واں پارہ سورۃ الانعام صفحہ نمبر 134. پیچھے یہ آراف ہے. 134 صفحہ. سورت کا نام ہے سورۃ الانعام. آیت نمبر 151. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ذرا اس کی وضاحت ہو جائے پھر بات ختم کرتے ہیں. قُلْ آپ فرما دیجئے، تعالوا آ جاؤ دنیا والو، اتلو ما حرم ربکم علیکم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جو حرام کی تمہارے رب نے تم پر. اللہ تشرکو بہ شیئا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وبالوالدین احسانا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، نافرمانی نہ کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے. نحن نرزقکم وإیاہم ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش اور مت قریب جاؤ بے حیائیوں کے، ما ظہر منہا وما بطن جو ظاہری ہوں یا چھپی ہوئی ہوں. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور نہ قتل کرو کسی جان کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے
سوائے حق کے. ذالکم وصاکم بی لعلکم تعقلون، یہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو. ولا تقربوا مال الیتیم، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے، یعنی اس کی حفاظت کے لیے جاؤ. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بھی بات کرو تو انصاف کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارے قریبی کی خلاف ہی کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہیں نصیحت اللہ کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو. اب یہ ساری باتیں بتانے کے بعد، شرک نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے. یہی کیا ہے؟ وہ جو تم مانگتے ہو نا ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے وہ سیدھا راستہ. شرک سے اپنے آپ کو بچانا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچانا، بے حیائیوں سے بچ کے رہنا، سیدھی سچی بات کرنا، یتیم کا مال نہ کھانا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، سچی گواہی دینا، جھوٹ سے بچ جانا، کسی کو نہ حق قتل نہ کرنا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اس سیدھا راہ مانگنے والو یہ ہے سیدھا راستہ. فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اسی سیدھے راستے کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور باقی راہوں کی اتباع نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. واپس آ گئی تو کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اسی سیدھے راستے پر چلائے رکھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ یہ جو تیرے سامنے اقرار کی ہے ہمیں اسی سیدھے راستے پر مرتے دم تک چلائے رکھ. اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.